اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد میں گوجرا کے، پنجاب کے، پاکستان کے تمام گوجر عوام سے مخاطب ہوں۔ تقریباً آج سے 1 مہینہ پہلے جو واقعہ پیش آیا، جس کی ایک جھوٹی اور فیک فیبریکیٹڈ سٹوری تمام لوگوں تک سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچائی گئی، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہے۔ اس میں میرے والد صاحب کو، اصغر نواز وڈائی صاحب کو، میری فیملی کو بدنام کرنے کی شدید ترین کوشش کی گئی اور اب تک بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی واقعے کو پیش نظر رکھتے ہوئے میرے والد صاحب کے اوپر، میرے اوپر ایک جھوٹی FIR درج کروائی گئی، جس کا حقیقت سے بالکل بھی کوئی تعلق نہ ہے۔ میرا صرف ان سے اتنا سوال ہے کہ ان لوگوں نے، اگر یہ لوگ سچ بول رہے ہیں تو اب تک CCTV فوٹیج اس واقعے کے سامنے کیوں نہیں لائی گی؟ وہ اس لیے نہیں لائی گئی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی حقیقت کا لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور ان کا راز فاش ہو جائے گا۔ ہم نے عدالت عظمیٰ کے سامنے، تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے اور گوجرا پولیس کے سامنے خود کو سرنڈر کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی عدالت عظمیٰ سے ہم بہت جلد سرخرو ہوں گے اور کامیاب ہوں گے اور لوگوں کو ان کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے اوپر بتہ خوری کا الزام لگایا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ میرے والد صاحب کے پاس گوجرا بلدیہ کا ایک منظور شدہ ٹھیکہ تھا۔ اسی ٹھیکے کے مد نظر رکھتے ہوئے میرے والد صاحب نے ایڈوانس پیمنٹ دے کر گوجرا بلدیہ سے ٹھیکہ لیا۔ اسی ٹھیکے کی پیمنٹ لینے کے لیے میرے والد صاحب کا بندہ 2 سے 3 دفعہ ان کے ہاسپٹل گیا۔ گوجرا بلدیہ کا ہیڈ کلرک بھی گیا، جس کو انہوں نے صاف انکار کیا اور کہا کہ ہمارا اصغر نواز وڈائی سے تعلق ہے، ہم انہیں گھر بلائیں گے اور پھر انہیں پیمنٹ دیں گے۔ ان کے گھر بلانے پر میرے والد صاحب ان کے پاس گئے۔ صرف اور صرف یہ کاروباری میٹنگ تھی، اس میں میرے والد صاحب گئے۔ اس پر انہوں نے میرے والد صاحب کو کافی زیادہ ویٹ کروایا، اور جب یہ آئے، جب میرے والد صاحب نے ان سے پیسوں کی پیمنٹ کی، ٹیکس کی ڈیمانڈ کی، اس پہ طیش میں آ کر ڈاکٹر وسیم نے میرے والد صاحب کے اوپر اپنے پسٹل سے، جو پسٹل اس نے پہلے سے ہی کاک کر کے رکھا ہوا تھا، اس نے اس پسٹل سے میرے والد صاحب کے اوپر فائر کیے۔ ایک فائر کیا جس سے میرے والد صاحب بچ گئے، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے اس نے 2-3 فائر کیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کی جان بچائی، اور گارڈز نے باحفاظت طریقے سے میرے والد صاحب کو وہاں سے باہر نکال لیا۔ اور تمام لوگوں کو انہوں نے ایک جھوٹی خبر پھیلائی کہ میرے والد صاحب نے فائر مارے۔ اس واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے لائی جائے، میرے والد صاحب کو چیک کیا جائے کہ کیا ان کے پاس کوئی ہتھیار تھا۔ ہاسپٹل کے اندر جاتے ہوئے، ہاسپٹل کے اندر بیٹھے اور ہاسپٹل سے باہر آتے ہوئے میرے والد صاحب بالکل نہتے اندر گئے تھے، اور نہتے ہی ہاسپٹل سے باہر آئے۔ اور پولیس کو بھی انہوں نے غلط سٹوری بتائی، جو کہ بہت جلد ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ میرا صرف ان سے اتنا سوال ہے کہ ان لوگوں نے قاتلوں کو، جن لوگوں نے چند دن پہلے گوجرا میں قتل کیا، ان لوگوں نے ان کو اپنے گھر میں بٹھا کر رکھا۔ اگر یہ لوگ اتنے ہی شریف ہیں تو صرف یہ لوگ اس واقعے کی CCTV فوٹیج دیں۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، میرا نام غلط طریقے سے، میں اس واقعے کے وقت، اس فائرنگ کے وقت وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا۔ انہوں نے میرا غلط نام دیا، جھوٹی بنیاد بنا کر میرا واقعہ میں نام دیا تاکہ میرے والد صاحب کو کمزور کیا جا سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کمزور نہیں پڑیں گے، بری عدالت کے سامنے بہت جلد ہم سرخرو ہوں گے، اور تمام لوگوں کو اس واقعے کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل جائے گا جو اس واقعے میں ہوا۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے اوپر پہلے فائرنگ کی، انہوں نے پولیس کے ذریعے ہمارا گھر توڑوایا، میرے والد صاحب کے کاروبار کا نقصان پہنچایا، ہمارا تمام کاروبار بند کروایا، میری تعلیم کا نقصان کروایا۔ میں بھی لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ان ساری چیزوں کو جانتا ہوں کہ جو انہوں نے سارا جھوٹا ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے، روز سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر غلط باتیں کرنا، سمپتھی لینے کے لیے، لوگوں کی سمپتھی لینے کے لیے۔ اگر کسی کو فائر لگے ہوتے ہیں، وہ تیسرے دن ہی سوشل میڈیا پر آ کر بیان دینا شروع کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر وسیم کا جا کے بیان لیں، اس کے پاس میڈیا کیوں نہیں گئی؟ انشاءاللہ بہت جلد ہم میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کریں گے، اپنا گھر دکھائیں گے، اور بہت جلد میرے والد صاحب اس واقعے کی حقیقت بتائیں گے، پولیس کو بھی، لوگوں کو بھی، اور لوگوں کو ان کی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے کہ ان لوگوں نے لوگوں کو ڈی ٹریک کر کے صرف لوگوں کی سمپتھیاں لیں اور میرے والد صاحب کے خلاف کیا، جس سے ہماری فیملی کو، ہمارے کاروبار کو، میری تعلیم کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے حساب لے گی، اور انہوں نے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، دنیا میں بھی جواب دیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی جواب دیں گے۔ یہ صرف اپنے بچوں کو مسجد میں لے جا کر ڈاکٹر سیمی اور ڈاکٹر وسیم کہہ دیں کہ میرے والد صاحب نے، یا میں نے، یا میں اس واقعے میں تھا، تو ہم خود کو جو سزا دیں گے ہم وہ قبول کریں گے، کیونکہ ان کی نہ انہوں نے کوئی حلف دینا ہے، نہ ہی انہوں نے پولیس کو CCTV فوٹیج دینی ہے۔ انشاءاللہ عدالت کے سامنے، پولیس کے سامنے ہم سرخرو ہوں گے، اور تمام لوگوں کے سامنے میرے والد صاحب کی عزت بحال ہوگی۔ بے شک میرے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دیں، جس کو چاہے ذلت دیں، اللہ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا نہیں کریں گے، اور بہت جلد ان لوگوں کا جھوٹ لوگوں کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ یہ لوگ اپنے گھر میں قاتلوں کو پناہ دیتے ہیں۔ چند دن پہلے جو گوجرا میں ایک غریب لڑکا قتل ہوا، انہوں نے اس کے قاتلوں کو اپنے گھر میں پناہ دی،
اور پولیس نے ان قاتلوں کو ابھی تک اریسٹ نہیں کیا اور ان لوگوں نے ان سے صلح کر لی. میرا صرف ان سے اتنا سوال ہے، اگر یہ لوگ اتنے ہی شریف ہیں تو یہ لوگ قاتلوں کو پناہ کیوں دیتے ہیں؟ لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ اور اللہ کے نبی کے صدقے ہم اس واقعے میں سرخرو ہوں گے اور تمام لوگوں کو اس واقعے کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ میرے والد صاحب کے اوپر فائرنگ کی گئی. میرے والد صاحب نہتے اندر گئے تھے اور میرے والد صاحب نہتے ہی وہاں سے باہر آئے. ان لوگوں کے بچوں نے یہ اپنے بچوں کی قسم اٹھا کر کہیں کہ میرے والد صاحب نے ان کے اوپر فائرنگ کی یا میں اس واقعے میں موجود تھا. لیکن کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں. بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہی آپ لوگوں کے سامنے حقیقت آ جائے گی اور ان کی حقیقت سے پردہ اٹھ جائے گا. ڈاکٹر وسیم کا بھی جا کے بیان لیں، پتہ کریں کہ وہ ڈرگز لیتا ہے، نشے کرتا ہے، اس کو اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے. اور ان کا بیٹا عبداللہ وسیم چیمہ جو کہ شہر کے مانے ہوئے گنڈوں کے ساتھ، بدماشوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس پر کئی مقدمات بھی پولیس کے ریکارڈ کے مطابق درج ہیں، جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں. انہوں نے میرے والد صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور میرے والد صاحب کو عزت کو خراب کیا ہے، ہمارا بہت زیادہ نقصان کروایا ہے. لیکن بہت جلد اللہ تعالیٰ ان سے حساب لیں گے اور ہمیں سرخرو کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس واقعے کی حقیقت عدالت عظمیٰ کے سامنے اور تمام گوجرا کی عوام کے سامنے آ جائے گی، جو کہ ہمیں سچا ثابت کرنے کے لیے کافی ہوں گی. اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو میری بھی زندگی عطا کریں. یہ لوگ میرے والد صاحب کو کمزور نہیں کر سکتے، وہ ایک بہت ہی مضبوط آدمی ہے، مضبوط اعصاب کے آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت عطا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دیں. وہ بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے. ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ہم بھی آواز اٹھائیں گے اور میڈیا کے سامنے ہم پریس کانفرنس کریں گے اور اپنا گھر بھی دکھائیں گے، اور جو واقعے جو حالات ہمارے ساتھ پیش آئے وہ بڑی عدالت کے سامنے اور گوجرا کی عوام کے سامنے آ جائیں گے. یہ لوگ کس کیٹیگری کے ہیں؟ یہ لوگ صرف جھوٹ بول سکتے ہیں اور جھوٹے الزامات لگا سکتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. انشاءاللہ میں نے آپ کو جو بتایا ہے وہ بالکل سچ بتایا ہے. میرا صرف یہی اپیل ہے جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی جیسا کہ کہا کہ اس واقعے کی سب سے پہلے CCTV فوٹیج ان سے مانگی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ اب تک ویڈیو پرووائڈ کیوں نہیں کی. جس کیٹیگری کے لوگ ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ تمام گوجرا ان لوگوں کو پہلے سے ہی جانتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، میرے والد صاحب کی عزت کو اللہ تعالیٰ بحال کریں گے، اور میرے والد صاحب کے اوپر جتنے بھی الزامات لگائے گے انشاءاللہ میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دیں گے. میرے والد صاحب ایک نڈر اور ایک دلیر انسان ہیں، اور دلیر انسان کے مخالف ہوتے ہیں. جنہوں نے دوستوں نے، جن بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا، میں ان کا بے حد مشکور ہوں. ہماری فیملی، ہم ساری فیملی اپنے والد صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں، کھڑی تھی اور کھڑی رہیں گی. انشاءاللہ مرتے دم تک ہم سرخرو ہوں گے اور اپنے والد صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور میں اپنے والد صاحب کو بالکل بھی کمزور نہیں پڑنے دوں گا. جو بھی زیادتی ہمارے ساتھ کی گئی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور لیں گے. اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ان سے حساب ضرور لیں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.